خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار باتوں سے اپنے کو بچاتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کا گویا نظام کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ گویا ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا تذکرہ مکی سوروں میں ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر بعد از ہجرت، اور وہ بھی سال 2 سال کے بعد. تو مکی سوروں میں اس کا تذکرہ کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھی، جانی پہچانی چیز تھی. پچھلی قومیں جو ہیں، یہاں تک کہ وہ مشرکین بھی اس کو جانتے تھے، وہ نام ان کے ہاں سنا ہوا تھا. تو پچھلی شریعتوں میں زکوٰۃ بھی رہی ہے، روزہ بھی رہا ہے، نماز بھی رہی، حج بھی رہا ہے. آخر مشرکین نے جو ہے وہ جو حجاج کے تعلق سے ساری ڈیوٹیز اپنے من تقسیم کر رکھی تھی، اور اس کو وہ دلیل بناتے تھے کہ اگر ہم لوگ گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں تو یہ نیکی کے کام جو ہم کر رہے ہیں، کیا اس کے ہوتے ہوئے ہم جہنم میں جائیں گے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ تعمیر مسجد کا کام جو تم جس کو یہ کہتے ہو کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد سے مراد ہے بیت اللہ، یہ بیت اللہ کی آبادی کا نیک کام ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود تم ہم کو کہتے ہو ہم گمراہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول تو یہ شرک کے ساتھ یہ کام جو ہے چلنے والے ہے ہی نہیں. تم جو کچھ کر رہا ہو لیکن دراصل وہ تمہارے کرنے کا کام ہے ہی نہیں، اس کے مستحق تو مسلمان ہیں. اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ ما کان مشکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تعمیر مسجد کس کا کام ہے؟ فرمایا جو ایمان لائیں، ان کا کام ہے، یہ ان کا حق ہے کہ تعمیر مسجد کریں. اور اس کے بعد اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. فرمایا تم نے مسجد بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو کھلانا اور پلانا، یہ ساری خدمتیں جو ہیں کیا تم نے برابر کر دی اس بات کے کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین کرنا، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کام؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. کتنے بھی دنیا میں اچھائیاں کر لیجئے، اگر ایمان نہیں اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک. ایمان ہے، اس کے بعد ساری اچھائیاں جو ہیں پھر اس میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے. جس کی میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، چونکہ مضمون آ گیا تو میں یاد دلا دوں، میں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اعمال خیر کی مثال، اعمال کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک باڈی، اور ایمان کی مثال ہے جیسے اس میں سول اور روح. باڈی کتنی بھی خوبصورت ہو، ایک انسان کا ہی جسم کیوں نہ ہو، نہایت حسین، خوبصورت، سرخ سفید، تندرست، توانا، لیکن اس کی قیمت کب تک ہے؟ جب تک اس کے اندر جان ہے. جان اگر ہے تو اگر تھوڑی بہت اس باڈی کے اندر کمی بھی رہ جائے، ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، تب بھی اس کی قیمت ہے. لیکن اگر جان نکل جائے تو ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر، اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی، ہے موجود، مگر جان نکل گئی. کیا قیمت ہے اس باڈی کی؟ کوئی قیمت نہیں ہے. گھر والے اور تو اور بلکہ گھر والے ہی زیادہ فکر کرتے ہیں، جلدی لے جاؤ اس کو دفنا دو. باہر والے اتنی فکر نہیں کرتے. حالانکہ گھر والوں کو محبت تھی، مگر یہ محبت اس وقت تھی جب تک دم میں دم ہے، اور جہاں دم نکلا اور پھر سب سے پہلے وہی فکر کرتے ہیں سنگواؤ اس کو. تو اسی طرح سے اعمال کی شان ہے. اعمال کتنے بھی خوبصورت ہوں، کتنے بھی حسین ہوں، کتنے بھی کارآمد ہوں، لیکن اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جب تک کہ ان کے اندر اس کی جان اور ان کی روح نہ ہو، اور جس کا نام ہے ایمان. اس واسطے یہاں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے قرار دیا ہے حاجیوں کو سیراب کرنا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، مہمانداری کرنا، اور یہ بڑی نیکی کا کام ہے جو کیا کرتے تھے مشرکین. وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر، ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، اس میں روشنی اور لائٹ کا انتظام، یہ سارے کرنا، ان سب چیزوں کو تم نے ایسا بنا دیا کہ جیسے کوئی شخص ایمان لایا اور آخرت پر یقین کیا. فرمایا لا یستوون، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا. تو اس واسطے جہاں تک پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا تعلق ہے، ان میں وہ ساری چیزیں جو ہیں اصولی طور پر وہی ہیں جو آج اس دین کو دی گئیں، اور اس دین میں اصولی طور پر وہ ساری چیزیں جو پچھلی شریعتوں میں رکھی گئی ہیں. تو اس واسطے اس دین کے حق ہونے کو اگر سمجھنا ہے
اس کے لیے یہی ایک بات ہے کہ یوں دیکھو کہ پچھلی شریعتوں میں جو دین دیا گیا وہی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بے شک اس کو مار سکتے ہو دیوار پر تم، لیکن اگر وہی ہے تو پھر اختلاف کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو فرمایا کہ مقرر کیا تمہارے لیے دین کے اس طریقے کو جس کا حکم دیا نوح کو، اور اسی کی وحی کی گئی ہے پیغمبر آپ کی طرف، اور اسی کا حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. کیا تھی وہ بات؟ ان اقیم الدین. یہ ہے وہ جو مشترک ہے، بات کامن ہے تمام شریعتوں میں، تمام دین. ان اقیم الدین، یہ بات کہی گئی تھی کہ دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فی، اور اس دین کے معاملے میں آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. کیا ہے اقامت دین؟ الدین کے معنی تو میں پہلے بتلا چکا ہوں، یعنی دین کے وہ اصولی تعلیمات کہ جو ساری شریعتوں میں رہی ہیں مشترک، یہ تو ہوا الدین. اور اقامت دین کے معنی کیا ہیں؟ اقامت دین کے معنی یہ ہیں کہ اس کو پورا پورا قائم کرو. ایک قیام جو ہے اس کے معنی آپ سمجھتے ہیں سب لوگ، کھڑا ہونا. اقامہ کھڑا کرنا، جو آپ کہتے ہیں بھائی اقامہ کہہ دو، کیا مطلب ہوا؟ یعنی جماعت کھڑی کر دو. وہ اقامہ کے معنی ہوتا ہے کھڑا کر. جب یہ کسی مادی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی وہی ہوتے ہیں، اس چیز کو کھڑا کر دیجئے. صاحب یہ سوٹ کیس پڑا ہوا ہے، اس کو کھڑا کر دیجئے، اس کا مطلب یہ ایسے کر دیجئے، یہ ہو گیا اقامہ. جو بھی مادی، ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، کہا صاحب اس کو اقیم حاضر رجل، کیا مطلب؟ بیٹھے ہوئے انسان کو کھڑا کر دیجئے سیدھا. تو مادی چیزوں کی طرف نسبت کر کے جب اقامہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہے کسی بیٹھی ہوئی لیٹی چیز کو کھڑا کر دیا جائے. اور جب اس لفظ کا استعمال غیر مادی چیزوں کے لیے ہو تو پھر اس کا معنی آتے ہیں امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ کر دینا. اسی بات سے کہتے ہیں فلانے کی حکومت قائم ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صاحب اس کو کھڑا کر دیا گیا، کوئی بانس ہے کوئی لکڑی ہے، بلکہ یہ کہ وہ نافذ ہو گئی ہے، اس کا نفاذ ہو گیا، پورے طور پر اس کا اقتدار وہاں ٹھہر گیا. یہ ہے اقامہ. ان اقیم الدین. اب دین جو ہے ظاہر ہے کہ مادی چیز نہیں ہے، غیر مادی چیز ہے. اقامت دین کے معنی یہ ہے کہ دین کا امپلیمنٹ جو ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آدھا دین ہے اور آدھا دین چھوڑ رکھا ہے، آدھا دین لے رکھا. یہ تو پچھلی قوموں کا وہ طریقہ تھا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس سے روکا ہے. چنانچہ یہود کو، اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کئی جگہ کہا، جس میں سے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ایک تو یہاں فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو تمہارا حصہ اس میں کیا ہے بھلائی کے اندر اس کو بھول جاتے ہو. ایک تو یہ. دوسری جگہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر یقین کرتے ہو اور بعض حصوں کا تم انکار کرتے ہو. یہاں انکار سے مراد جو ہے وہ عملاً انکار ہے، یعنی ایمان کا جو تقاضا تھا کہ پورے دین پر اور پوری کتاب پر عمل ہوتا وہ نہیں تھا. تو کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو لے لیا. آج ہم لوگوں کی حالت تو وہی ہو رہی ہے. نماز لے لی تو روزہ چھوڑ دیا، روزہ لے لی تو زکوٰۃ چھوڑ دیا، سمجھ میں عبادات لے لی تو معاملات چھوڑ دیے، اور معاملات کو لے لیا تو اخلاقیات چھوڑ دیے. دین پورا کا پورا لینا چاہیے، یہ ہے اقامت دین. سمجھا؟ قرآن حکیم میں جہاں اقامت الصلاۃ کا لفظ آیا، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ لائیں، زکوٰۃ تو دو مگر نماز قائم کرو. وہاں ادوا الصلاۃ نہیں ہے، نماز ادا کرو، وہ نہیں فرمایا. اقیم الصلاۃ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ نماز کو پورے طور پر ادا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز آپ اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مردوں کی نماز جو مسجد میں افضل قرار دی گئی، ایسی افضل کہ اگر مسجد کے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے تو وہاں تو فرمایا گیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوگی، مسجد سے باہر نہیں. بعض ائمہ نے تو ٹھیک اس کے لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ لے لیا، ہوگی ہی نہیں نماز، مسجد میں جاؤ پڑھو. حنفیہ نے، جن کے ہاں کامن سینس زیادہ چلتا ہے، انہوں نے کہا یہاں نماز نہ ہونے کے معنی ہے کمال نماز نہ ہونا. نماز میں وہ کمال اور خوبی پیدا ہی نہیں ہوگی مسجد کے پڑوسی کی نماز میں جب تک کہ وہ مسجد میں آ کر نہ پڑھے. اور جو مسجد سے دور ہیں، کہیں بھی ہیں، ان کے لیے عام بات یہ ہے گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز ہے، مسجد میں آ کر پڑھو گے تو کم سے کم 27 نمازوں کا ثواب، کم سے کم، زیادہ جو ہوتی ہے. یہ ہوا. تو میں عرض کرتا ہوں
کہ یہ مسئلہ مرد کے واسطے، عورت کے واسطے اس کے بالکل مسئلہ دوسرا ہے، کیونکہ کانفلکٹ ہوتا کہ ایک طرف تو آپ عورت کو کہتے ہیں گھر میں رہیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مسجد میں آئیے، یہ کیا چیز ہوئی؟ شریعت کے اندر اختلاف نہیں، اسی وجہ سے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن اور یہ شریعت اسلامیہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو بے شمار تم کانفلکٹ اس کے اندر دیکھتے، ٹکراؤ دیکھتے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر وہ شریعت اسلامیہ کا وہ حصہ جو براہ راست قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اجتہاد مجتہد سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے ثابت ہے، ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں۔ تو اگر یہ ہوتا کہ صاحب یہ نماز مسجد میں پڑھنے کی فضیلت اور ہدایت جو ہے یہ ہر شخص کے واسطے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کہہ سکتا تھا کہ صاحب ایک طرف تو عورتوں کو کہتے ہیں گھر میں بیٹھو، دوسری طرف کہتے ہیں مسجد میں آؤ، یہ کیسا کانفلکٹ؟ تو اسی بات سے حدیث میں ہے کہ عورت کی نماز کا جہاں تک تعلق ہے، عورت کی افضل نماز گھر کے صحن میں ہے، اس سے بہتر نماز گھر کے ورانڈے میں ہے، اس سے بہتر نماز گھر کی کوٹری میں ہے، اس کو آپ بیڈ روم کہیے، کچھ بھی کہیے آپ۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے وہی صورت تجویز کی گئی ہے کہ اس کا باہر نکلنا، اس کا اپنے آپ کو شو کرنا، مردوں کے مجمع میں جانا، یہ کسی بھی جگہ پسند نہیں، تو عبادت میں ہم کیسے پسند کریں گے؟ ہاں بے شک ایک عبادت وہ ہے کہ وہاں ضروری تھا، وہ ہے حج۔ حج میں بے شک ضروری ہے، اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ حج وہ چیز تو ہے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں کر لیجئے، حج تو ایک جگہ پر پہنچنے سے ہوگا اور ایک وقت مقرر پر ہی پہنچنے سے ہوگا، وقت جو خاص ہے اسی میں، اور جگہ بھی خاص ہے، زمانہ بھی خاص ہے، وہ مجبوری ہے۔ تو اب مجبوری ہے تو مجبوری تو میں اپنے لفظوں میں بول رہا ہوں، بلکہ اگر اس کو مجبوری کا لفظ ہٹا دیجئے، دوسرا لفظ لائیے، اور وہ یہ کہ دین نام ہے کہیں کا؟ دین نام ہے حکم خدا اور رسول کی اطاعت کا۔ سمجھ میں آیا؟ عبد کی عبدیت یہی ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا آنکھ بند کر کے مان لیجئے، اللہ کے رسول نے فرما دیا اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دیجیے، یہ تو دین، یہ تو اطاعت ہے۔ مثلا نماز عبادت، اب نماز عبادت ہر وقت عبادت ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ہر وقت عبادت نہیں، ان اوقات میں وہ عبادت ہے جن اوقات میں نماز پڑھنے کی ہدایت ہے، یہ اجازت ہے، لیکن جن اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس وقت وہ نماز عبادت نہیں بلکہ شیطانیت ہے۔ غفلت میں کوئی کر جائے وہ بات الگ ہے، لیکن اگر جانتے بوجھتے ان اوقات میں جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا، کوئی شخص جانتے بوجھتے اگر ان اوقات میں نماز پڑھے گا، کہا جائے گا یہ شیطانی۔ روزہ رکھنا عبادت، مگر انہی دنوں میں اور انہی اوقات میں روزہ رکھنا عبادت ہے جن اوقات میں روزہ رکھنے کی ہدایت یہ اجازت ہے۔ کوئی شخص کہنے لگے جب روزہ رکھنا عبادت ہے میں تو رات کو رکھوں گا، دن میں تو مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے، جاب کرتا ہوں میں رات کو رکھا کروں گا، کہا جائے گا تو تیری مرضی، بھوکا رہنا چاہتا ہے، پیاسا رہنا چاہتا رہے، مگر یہ تو روزہ نہیں۔ یا کوئی شخص کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی میں نے 30 دن رمضان کے روزے رکھیں، لاؤ تو عیدی میں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا اس میں خوبی کی بات ہے کہ شیر کھائیں اور قورمہ کھائیں اور یہ کریں وہ کریں؟ کہا جائے گا کہ نہیں، آج تو مٹھائی کھانا، شیر کھانا، یہ ساری چیزیں آج عبادت ہیں، آج نہ کھانا عبادت نہیں، کھانا عبادت ہے۔ تو دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا، اس کے فرمانے کا۔ اس لیے اگر فرماتے ہیں کہ اور دنوں کے اندر عورت گھر میں رہے، یہاں تک کہ عبادت کے لیے بنا ضرورت نہیں ہے کہ نکل کر جائے، حج کے لیے فرماتے ہیں نکل کر آؤ، کس کی مجال ہے کہ یوں کہیں کہ یہاں تو یوں فرماتے ہیں وہاں تو وہ فرماتے ہیں، اس کو کانفلکٹ نہیں کہا جائے گا، عام حکم وہی رہے گا، کسی خاص موقع کے لیے خاص حکم یہ دیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرد کے واسطے یہ ہے کہ صاحب مسجد میں آئیے اور وہاں اس کے اعمال کا درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بات میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ نماز کا جہاں تک تعلق ہے، عقل تو یہ کہتی ہے، کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ ہر عبادت کے اندر اخلاص، خشوع، خضوع اور اللہ کی طرف لو لگانا یہ روح عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بات ہے تو گھر کے اندر تنہائی میں اگر مرد بھی نماز پڑھے گا تو اس میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، دکھلاوا نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگا۔ مسجد میں جا کر تو ہو سکتا ہے کہ ریا ہو، دکھلاوا ہو، تو اچھا تو یہ گھر میں پڑھ لیا کریں نماز تاکہ خشوع خضوع سے روح نماز تو کم سے کم ہوگی، مگر کہا جائے گا کہ غلط، اس لیے کہ اس میں تم اپنی عقل کو دخل دے رہے ہو۔ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک اہتمام کرو تم خشوع اور خضوع کا، مگر غیر مسنون طریقہ اختیار کر کے نہیں، مسنون طریقہ اختیار کر کے۔ اسی واسطے
ایک شخص، ایک صاحب تھے، وہ نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہی چاہیے، وہ بھی کر رہے تھے۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں کچھ نہ کچھ چیز مجھے نظر آتی ہے اور میرا ذہن ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ آنکھ بند کر لو، آنکھ بند کر کے نماز پڑھو تو نہ کچھ نظر آئے گا نہ ذہن ادھر ادھر جائے گا، تو اس طرح خشوع اور خضوع زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب چونکہ یہ زیر تربیت تھے کسی بزرگ کے، کسی عالم کے، کسی شیخ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں ایسے بندوں کی جو اپنی تربیت کرنے کی فکر میں ہیں، اور جو ہم جیسے لوگوں آزاد پھرتے ہوں تو اللہ میاں کو کیا پڑی کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ چونکہ وہ زیر تربیت تھے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غلط راستے سے ہٹانے کی صورت یہ کی، خواب میں ان کو نظر آیا کہ ایک عورت ہے نہایت حسین اور خوبصورت، بہت اچھی، مگر آنکھیں نہیں، نظر نہیں آتا اس کو، نہایت حسین خوبصورت، کپڑے بھی بڑے اعلیٰ درجے کے پہن رکھے ہیں، مگر آنکھیں نہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب کیا ہے، تو اپنے حضرت کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ بھائی عورت جو ہے یہ تو مثال ہے نماز کی، تم یہ بتاؤ کہ تم نماز جو پڑھتے ہو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں کیا؟ کہنے لگا جی حضرت بالکل آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضرت اس واسطے کہ آنکھیں کھلی رکھتا ہوں تو میں ادھر میرا ذہن دوڑ جاتا ہے، میں نے اس بات سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تاکہ خشوع و خضوع زیادہ ہو اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو۔ فرمایا بس اسی کو بتایا گیا، بندے خدا کے خشوع اور خضوع کی تم فکر ضرور کرو مگر غیر مسنون طریقہ اختیار کر کے نہیں، مسنون طریقہ اختیار کر۔ نماز میں سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، تم بھی کھلی رکھو، اگر اس کے باوجود تمہارا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے تم غیر مکلف، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گی۔ اگر اس کے باوجود تمہارا ذہن ادھر ادھر جا رہا معاف ہوگا انشاءاللہ، لیکن جب خیال آئے فوراً تم اپنے ذہن کو ادھر لوٹا لاؤ، نہ یہ کہ اس بات سے بچنے کے واسطے تم غیر مسنون طریقہ اختیار کرو۔ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ بے شک خشوع اور خضوع کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھنا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لینا، یہ ساری رات کی تنہائیوں میں اندھیریوں میں نماز پڑھنا، دن کی ساری نمازیں روک کر رکھ لیجئے کہ صاحب رات کو پڑھیں گے اندھیری میں تاکہ خشوع و خضوع، کہا جائے گا غلط۔ اقامت صلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ نماز تو آپ وہ بھی ہو جاتی، قضا نماز بھی نماز ہے، گھر کی تنہائیوں کے اندر پڑھ لیجئے وہ بھی نماز ہے، آنکھ بند کر کے پڑھ لیجئے وہ بھی نماز ہے، لیکن اقامت صلاۃ کا لفظ پر نہیں آئے گا۔ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے جو آداب بتلائے ہیں اپنے قول سے اپنے عمل سے، ان سارے آداب کی رعایت کرنا اور نماز کے جو نتائج اب دنیا کی زندگی پر مرتب ہونے چاہیے، سمجھا نہیں؟ اس لفظ کو بھی یاد رکھیے گا، نماز کے جو اثرات ہماری دنیا کی زندگی پر پڑنے چاہیے وہ بھی پڑھیں، یہ ہے اقامت صلاۃ کے معنی۔ وہ اثرات کیا ہیں؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے، یہ ہے نماز کا اثر جو دنیا کی زندگی میں پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہزاروں کوتک بھی اپنے کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اقامت صلاۃ نہیں ہو رہا ہے۔ اقامت صلاۃ اگر ہوگا یعنی نماز کا پورا نظام جب قائم ہوگا، اس کا یہ اثر لازمی طور پر پڑے گا کہ انسان برائیوں سے بچے گا، اس لیے کہ اس نماز کا اصل خاصہ یہی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دوا ہے، دوا کا کام یہ ہے کہ صاحب اس سے بخار ٹھیک ہو، سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ اس دوا کے کھانے سے بخار چلا جاتا ہے، مگر ساتھ میں کچھ پرہیز بھی ہے، اس دوا کے استعمال کا طریقہ بھی ہے، اگر اس طریقے پر نہیں استعمال ہو رہی جس طرح ڈاکٹر نے ہدایت کی، یا اس کے لیے جو پرہیز ضروری تھا وہ نہیں کیا گیا، دوا بھی کھاتے رہیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی صورت سارے معاملات کی ہے، سارے اعمال کی ہے۔ تو اقامت صلاۃ کے لفظ سے جس طرح سے وہ بات آتی، اقامت دین بھی وہی ہے۔ اقامت دین میں یہ ہوگا کہ سارے دین کو، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، یعنی اس کا وہ حصہ عقیدوں کا ہو یا عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو یا اخلاق کا ہو، گھر کے اندر کی زندگی سے متعلق ہو یا باہر کی زندگی سے متعلق ہو، بزنس بیوپار سے تعلق ہو یا جاب سے تعلق ہو، یہ سارا دین جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے پورا، اس میں اپنی رائے کو دخل کرنا یا اپنی خواہشات کا اس میں دخل یہ نہیں۔
ان اقیم الدین، اور ولا تتفرقوا فی کے معنی یہی ہو گئے کہ اس میں پھوٹ نہ ڈالو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کچھ حصے کو لے لو کچھ حصے کو چھوڑ دو، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو تمام شریعتوں میں کامن رہی ہے، اور اسی طرح سے اس دین کے اندر بھی، اس دین کی لیے بھی جان، دین میں بھی جان اسی سے پیدا ہوگی کہ اقامت دین ہو اور اس میں کسی طرح کی پھوٹ نہ ہو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، فرمایا کہ دلائل سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے کہ شرک برا، کفر برا، اور اقامت دین ہونی چاہیے اور اللہ کے دین کو قائم کیا جانا چاہیے، مگر اس کے باوجود اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر وہ بات بڑی بھاری ہے جس کی آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اس میں پورے دین کی دعوت دیتے تھے، مگر ان میں اصولی چیز کیا تھی؟ وہ توحید۔ تو توحید کی دعوت دینا یہ ان پر بھاری، حالانکہ دلائل سے ثابت ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس میں وجہ وہی تھی کہ صاحب خواہشات کا غلبہ تھا، اغراض دنیاوی کا غلبہ تھا، اس بات سے بڑی بھاری معلوم ہوتی تھی یہ نبی کی دعوت۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا بھائی دین کی طرف آیا کون؟ ظاہر ہے دو ہی راستے ہیں، دین حق کو قبول کرنا یا دین حق کی طرف آنا، اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا انتخاب فرما دیں دین کے لیے، جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مقام ملتا ہے، اللہ کے یہاں جو قرب ملتا ہے اور دین سے ان کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس میں ان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک نقطہ اور بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریقے اتنے ہی ہمارے سامنے ہیں جتنے یوں کہیے کہ احادیث سے یا قرآن سے ہم کو معلوم ہو گیا، ورنہ پچھلی قوموں نے تو کچھ رکھا ہی نہیں، کچھ ہمارے واسطے رکھا ہی نہیں کہ ہم سمجھ سکیں، ان کی اپنی کتابوں سے ان کے نبیوں کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے جتنا بتلا دیا، احادیث نے جتنا بتلا دیا، اتنا ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے شک اس امت کے شروع جو دور کے لوگ ہیں ان کا احسان ہے قیامت تک آنے والے انسانوں پر کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک گوشے کو جو محفوظ کر دیا ہے، تو آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دین کے لیے، عبادتوں کے واسطے، یعنی اپنے نفس کو صحیح کرنے کے لیے جو محنت ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ریاضتیں، مجاہدیں، یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غار حرا کے اندر آپ جا کر بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے تھے وہاں؟ فکر، ذکر، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہی تو تھا کہ صاحب نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی، نہ گھر کا بستر ہے، نہ کچھ، بلکہ وہاں جا کر کے انہی پتھروں کے اوپر جا کر لیٹ جانا اور تھوڑا سا لے جانا، تھوڑا تھوڑا کھا کر کے اور ایک ایک ہفتہ وہاں گزر کر لینا، اور پھر اسی طرح۔ یہ کیوں تھا؟ میں اس نقطے کو یہاں لانا چاہتا ہوں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی کے باکمال ہونے میں کمی رہ جاتی اگر نبی یہ نہ کرتے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ نبی نے اس طریقے کو ہمارے لیے قائم کیا، جس کو باکمال بننا ہے وہ اس کو ریاضتیں کرنی ہیں، اس لیے نہیں کہ نبی کو اور اس کی ضرورت تھی، بلکہ ہم کو ضرورت ہے۔ نبی نے سارے کام کر کے اس لیے بتلایا کہ تاکہ امت کے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اگر ہمارے اندر اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کرنی ہے تو ان کو یہ سارے کام کرنے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ایک راستہ تو ہے اجتباء، اجتباء کے معنی آتے ہیں سلیکشن کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو منتخب فرما لیں اپنے دین کے واسطے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو بعض اولیاء اللہ کا بھی ہوا ہے، لیکن عام صورت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، راستہ بتلاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف ارادہ کرے، لو لگائے، توجہ کرے۔ یہ ہے عام صورت۔ دو ہی صورتیں، یہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لے یا بندہ کوشش کرے اللہ کی طرف جانے کا تو اللہ اس کی رہنمائی کر دے، ورنہ اگر کوئی بندہ نہ چاہے، وہ چاہتا ہی نہیں اس دین کو قبول کرنا، تو اللہ کو کیا پڑی کہ اس کو ساتھ زبردستی اس کو دین دے دیں؟ نہیں، تو جہنم میں جانا چاہتا ہے جا، تو جنت میں جانا چاہتا ہے ہم تیری مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر نہیں جانا چاہتا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، صاحب ہماری حکومت نہیں چلے گی اگر آپ نہیں مانیں گے تو آ جائیے زور زبردستی کر کے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس واسطے مشرکین اگر نہیں چاہتے یہ ان کا اپنا فعل ہے، بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تفرقوا
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में आयत नंबर 13 में फरमाया था कि हमने आपके लिए दीन की जो राह मुकर्रर की है ये वही राह है उसूली तौर पर कि जो आपसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यानी हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
ان کو جو دین کی راہ دی گئی تھی وہی راہ آپ کو بھی دی گئی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اس دین کو قائم کرو اور اس سلسلے اس قائم کرنے میں کسی طرح کی پھوٹ کا اور اختلاف کا شکار نہ ہو۔ یہاں فرماتے ہیں کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، دین کے اس راستے سے جو لوگ ہٹے ہیں اس ہٹنے کی وجہ ناواقفیت نہیں ہے، جہالت نہیں ہے کہ جس کا بلیم ہمارے اوپر آئے کہ صاحب ہم نے وہ راستہ بتلانے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا، تو ناواقفیت میں لوگ غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں، نہیں معلوم۔ ایسی بات نہیں ہے، علم تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے علم دیا گیا، اور ایسا علم کہ جس کے بعد کسی طرح کی ناواقفیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بعثت کا تعلق ہے، اہل کتاب کو اس کا علم دیا گیا تھا کہ خاتم الانبیاء آئیں گے۔ قرآن حکیم میں ان کے اس علم کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی مطلب بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی زحمت تھوڑی ہوتی، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے کنفیوژن ہو رہا، پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور ان کے تعلق سے معلومات اہل کتاب کو دے دی گئی تھی، جیسے ہی آپ تشریف لائے دنیا میں لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا، مگر پھر اختلاف کیا اور نہیں اس حق کو تسلیم کیا جو حق لے کر آئے تھے آپ۔ تو یہ اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، خوب جان اور پہچان کر ہوا۔ پھر کیوں ہوا؟ اس لیے فرماتے ہیں بغیم بینہم، نہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ کیوں اختیار کی؟ بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے، آپس میں جو ان میں زدم زدہ تھی اس کی وجہ سے۔ زد میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کہی، مگر چونکہ میرا آپ سے جھگڑا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بات صحیح ثابت ہو، اس لیے میں مخالفت ہی کر رہا ہوں۔ یہ ہے بغی۔ بغی کے معنی آتے ہیں زیادتی کرنے کے، ظلم کرنے کے، اور ظاہر ہے کہ ضد میں آدمی ظلم ہی کرتا ہے، تو اس واسطے اس کا ترجمہ کریں گے ہم بغیم بینہم کا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ پھر تو ان کی بڑائی قائم ہو جائے گی اور ہماری جو بڑائی تھی وہ خاک میں مل جائے گی، یہ تھی وہ وجہ۔ تو ایک طرف تو مشرکین نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ ابو جہل خود کہتا تھا کہ صاحب اگر ہم مان لیں تو اس کے معنی تو یہ ہو گیا کہ اب تک کی جو برابری کی بات چلی آتی تھی دو خاندانوں میں، وہ برابری کی بات ختم، اب بنو ہاشم ہم سے اوپر ہو جائیں گے۔ قریش نے تو یوں نہیں مانا، اور یہودی کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ اس واسطے نہیں مانتے تھے کہ نبوت اب تک ہمارے خاندانوں میں چلی آئی ہے، یہی ہم سمجھتے تھے کہ ابھی بھی خاتم الانبیاء ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، مگر یہ کیا ظلم ہوا کہ ہمارے خاندان سے نکل کر جو ہزاروں سال کی نبوت تھی وہ قریش میں جا پہنچی، تو اس بات سے انہوں نے نہیں مان کے دیا۔ تو یہ ہے بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، فرمایا کہ اگر آپ کی طرف سے بات پہلے نہ سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کے فیصلے کو ملتوی کیا جاتا ہے تو ہم دنیا میں فیصلہ کر چکے ہوتے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جرم جو ہے، یہ جرم تو ایسا ہے کہ سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ بھئی ایک شخص جو ہے جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کہ یہ ظالم جو ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے۔ بھئی ناواقفیت کی وجہ سے غلطی کر رہا ہوتا چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے، مگر جان بوجھ کر غلط کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ان کا جرم تو ایسا ہے، ان کو سزا ملنی، مگر چونکہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہم نہیں کریں گے کہ جس سے کہ حق اور باطل اس طرح سے کھل جائے کہ پھر لوگ اہل حق کو کھلے طور پر سمجھنے کہ بھئی یہ ہیں اہل حق اور یہ ہیں باطل، تو پھر کون چلے گا باطل کے راستے پر؟ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اختیار دنیا میں جو انسانوں کو ملا ہوا ہے ختم ہو جائے، قیامت تک یہ اختیار باقی رکھا ہے ہم نے۔ اس لیے دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے حق اور باطل کا، حق اور باطل کا فیصلے کے واسطے آخرت ہے،
وہاں کھل کر کے بات سامنے آ جائے گی، یہ اہل حق ہیں، یہ اہل باطل ہیں۔ کس طرح سامنے آئے گی کہ عدالت سے فیصلہ نافذ ہوگا، فلاں فلاں لوگ جنت میں چلے جائیں، فلاں فلاں لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ اب کیا شک رہ گیا کہ بھئی یہ اہل حق ہیں اور یہ اہل باطل؟ ایسا فیصلہ جو ہے وہ قیامت میں ہی ہوگا، قیامت سے پہلے دنیا میں ہم نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے ان امتوں کے بعد، ان اہل کتاب کے بعد، فرمایا کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو کہا گیا کہ علم کے بعد، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے شک کے بعد، تو معلوم ہوا کہ شک علم کے منافی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جہالت، شک جو ہے وہ بعض دفعہ علم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مثلا یوں سمجھیے آپ کہ انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس کتاب کو لیا، یہاں تک تو علم صحیح رہا بغیر شک کے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل، جس کو بائبل آج کہا جاتا ہے جس مجموعے کو، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نبی جو بات کہہ رہے ہیں، سننے والوں نے اس کی جو تشریح، اس کے جو ڈیفینیشن جو تھا، اس کی وضاحت، وہ جو ان کے ذہنوں میں ہوئی، یہ نبی سے انہوں نے سمجھا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب نبی کا کلام اور سننے والوں کا کلام ایک دوسرے سے گڈمٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے جنریشن تک بات پہنچی، تو تیسرے جنریشن نے اس سے کچھ مسائل نکالنے کے بعد اس کو بھی اسی میں گھسا دیا۔ تو اب یہ جو وہ کھچڑی بن گئی۔ اصل کتاب اللہ کی طرف سے کتنی آئی تھی وہ غائب، اور دوسری اپنی طرف سے جو شرحیں تھیں وہ اس کے ساتھ مل گئی۔ جب اصل نہ رہی باقی اور نقل باقی رہ گئی، تو پھر اس پر یار لوگوں نے اپنی مرضی کی بھی چیزیں اس میں گھسا دی، جس کا کوئی تعلق جو ہے شرح کے درجے میں بھی کتاب اللہ سے نہیں تھا۔ اس طرح سے یہ آ کر جو ہے حق وہ مشتبہ ہو گیا، یعنی جزئیات کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں تک اصولی طور پر نبی کی نبوت، اللہ کی وحدانیت، قیامت کا حق ہونا، یہ یقیناً باقی رہا۔ تو وہ جو علم جو تھا، جس کو کہا گیا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، وہ اصول دین کا علم تھا، اور یہ جو شک میں مبتلا ہیں یہ جزئیات دین کے اندر ہے۔ تو عمل کیسے کریں جب تک شک نہ رفع ہو؟ یہ ہے وہ صورت۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہو گئی تو اے نبی آپ ان کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے جن باتوں کا، آپ اس پر جمے رہیں۔ یہ یوں کہیے کہ تبلیغ دین کا جیسے آپ کو حکم دیا اس پر جمع رکھیں۔ مشکلات آئیں گی، مصائب ہوں گی، اور مختلف مصلحتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، جن کا یہ تقاضا ہوگا کہ اس وقت دین کی دعوت کے کام کو ڈیلے کر دیا جائے، یا دین کے اندر کے دعوت میں کچھ کمپرومائز کر لیا جائے۔ یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ فرمایا لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ جیسے دین پہنچانے کا آپ کو حکم دیا اس پر جمے رہیں، اس میں کسی طرح کی کمی نہ آنے دیں، جیسے کہ اب تک نہیں آنے دی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اس میں پیروی نہ کریں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک کام کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم اتنی سختی کریں، لاؤ ذرا سی نرمی کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین کو قبول کر لیں گے، تو اچھا ہے کہ بالکل باطل کے مقابلے میں تھوڑے سے حق پر آ جائیں تو غنیمت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھا کرتے ہیں، یہاں اسے روکا گیا، فرمایا ہرگز نہیں، کوئی کمپرومائزیشن نہیں ہوگا۔ دین جو ہے اس میں میں ایک اصولی بات بتلاؤں، دین کیوں آیا؟ فلاح کے واسطے، کامیابی کے واسطے۔ کہاں کی کامیابی؟ آخرت کی کامیابی کے لیے دین آیا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دیں تو ایک طرف تو ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ اس کو فلاح کا راستہ مل جائے، اور دوسری طرف ہم اس کو نامکمل دین دینا چاہتے ہیں اور اس پر راضی رہیں، تو فلاح کہاں سے نصیب ہوگی؟ فلاح تو جب نصیب ہوگی کہ دین جو ہے ایز اٹ از وہ اس کو لے لے، جب اس کو فلاح ملے گی۔ اور اگر دین کو ایز اٹ از نہ لیا بلکہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں تو فلاح کہاں سے ملے گی؟ سمجھ میں آیا نہیں یار؟ فلاح نہیں مل سکتی۔ اس لیے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مثلا کوئی شخص بیمار ہے، اور ان بیماریاں بھی مختلف قسم کی لگی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیکھیے، مان لیجیے صاحب بلڈ پریشر بھی ہے، ڈیابیٹس بھی ہے، اور صاحب اس کو بخار بھی آ گیا،
کچھ پھوڑے پھنسیاں بھی بدن کے اندر ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں اکٹھی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا کوئی وہ مریض، ڈاکٹر نے ان ساری بیماریوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے مختلف دوائیں تجویز کی، ایسے کہ شوگر بھی کنٹرول میں ہو، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہو، اور اسی طرح سے پھوڑے پھنسیاں بھی ٹھیک ہوں، اور جو بخار ہے اس کو آرام ملے۔ مختلف دوائیں اس نے اس لیے رکھی کہ بیماریاں مختلف ہیں۔ اب وہ جانے کے بعد اس نے کہا کہ اتنی دوائیں تو کھانی بہت مصیبت ہو رہی، لاؤ 10 میں سے 5 کھا لو، 3 کھا لو، یہ بتائیے کہ اس کو آرام ہوگا؟ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب پوچھ لیجیے، آرام ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کسی چیز کو اس کو آرام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ بیماریاں مختلف ہیں۔ ان بیماریوں کے مختلف بیماریوں کے لیے علاج کا ایک کورس ہے، جب تک یہ پورا کورس نہیں چلے گا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے روحانی بیماریوں کے لیے یہ دین ہے، دین کو ایز اٹ از جب لیں گے اس کا پورا کورس تو وہ فائدہ ہوگا جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم نے اس کا تیا پانچا کر دیا ایک چیز کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے کمپرومائزیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلاح جو ہے جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگی جب کو ایز اٹ از کو لیا جائے۔ تو آپ کہیں کو تیا پانچا اس کا کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے لیے کیجئے نہ دوسرے کے واسطے کیجئے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ کہاں گیا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتابوں میں سے اتار دیا ہے۔ یعنی میرا خود یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں ایک کتاب کو لے لوں دوسری کو چھوڑ دوں۔ میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنی کتابیں آئی ہیں میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں، ایک معنی۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جو کتاب مجھے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، میرا خود اس پر پورے پر ایمان ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ مثال تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، اس حصے کا مطلب یہ ہوگا، ہمارے سامنے اس وقت قرآن شریف ہے، یہ ہم قرآن شریف کے معنی کیا لیتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 114 سورتیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہے قرآن۔ قرآن پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ کہ جیسے ہمارا ایمان سورہ فاتحہ کے کتاب اللہ ہونے پر ہے، اسی طرح سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الناس تک جتنی سوریں ہیں ان سب کو ہم کتاب اللہ مانیں، ٹھیک ہے نہیں بات؟ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک سورت کو اس کے مضمون نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے، یا اس کے مضمون سے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، یا اس کے مضمون کو زیادہ اہم نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہتے کہ بھائی میں اس کو تو نہیں سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ کتاب اللہ نہیں مانتا، اس پر تو میرا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مضمون ایسا اور ایسا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کتاب کو میں کتاب اللہ مانتا ہوں، کتاب پر ایمان لانا تسلیم کیا جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ ہے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، پوری کتاب پر میرا ایمان ہے۔ جب میرے پوری کتاب پر ایمان ہے تو پوری کتاب ہی تو پیش کروں گا، اس میں کیسے تیا پانچا کر دوں کہ آدھی کتاب تمہیں دے دوں آدھی نہ دوں، یا مثلا جو باتیں تمہیں ناپسند ہیں وہ میں روک لوں اور بقیہ باتیں جو پسند ہیں تم کو وہ دے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے، یہ دین میرا کام پہنچا دینا ہے تمہارے تک۔ تمہیں اگر جنت کا راستہ اختیار کرنا یہی راستہ ہے، تم اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو جب چاہے جاؤ، تمہیں اختیار ہے، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ چلو بھائی تمہیں اگر پوری کتاب نہیں سمجھ میں آ رہی آدھی لے لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس کام کا، اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ کیا مطلب عدل کرنے کا؟ یعنی اس کتاب کی تبلیغ کرنے میں، اس دین کے پہنچانے میں، اس دین کے امپلیمنٹیشن میں، نافذ کرنے میں احکام شریعت کے، میں اس میں بھی کوئی رعایت یہ نہیں کروں گا کہ صاحب چونکہ یہ میرے رشتہ دار ہے لہذا اس کو کوئی بات نہیں، اس کو بچا لو، یہ میرا دوست ہے اس کے ساتھ رعایت کر دو، یہ میرے دشمن ہیں جنہوں نے مجھے بہت ستایا ان کی جو ہے ان کے ساتھ ذرا برابر رعایت نہ کی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ چاہے میرے اپنے ہوں چاہے میرے پرائے ہوں، دین کے نفاذ میں، دین کے گویا پہنچانے میں یا دین پر عمل کے مطالبے میں میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں آئے گا، عدل قائم کرنا یہ میرا کام۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے
اور اس حیثیت سے وہ آخرت میں تیرے ساتھ معاملہ ہوگا، وہاں میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا اگر تیرے عمل میں کسی طرح کی کوتاہی ہوئی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان دین کے تعلق سے عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اس لیے کہ دین ہے اللہ کا